انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لامتناہی ہے. انسان اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں شمار کر سکتا. ایک سانس کی ہی نعمت کو لے لیجیے. سانس اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑے ہی پیارے الفاظ میں اور بالکل آسان طریقے سے اس بات کو یوں سمجھایا ہے کہ ہر انسان جب سانس لیتا ہے تو اللہ کی ایک نعمت میں دو نعمت موجود ہے. سانس ایک الگ نعمت ہے. سانس کا اندر جانا یہ بھی نعمت ہے اور سانس کا باہر آنا یہ بھی نعمت ہے. اگر سانس اندر نہ جائے تو انسان کی موت واقع ہے. اگر سانس اندر جا کر باہر نہ آئے پھر بھی انسان کی موت واقع ہے. پتا چلا کہ سانس بڑی ہی قیمتی نعمت ہے. لیکن ان تمام نعمتوں سے ایک بڑھ کر اور نعمت ہے، جلیل القدر اور عظیم الشان نعمت ہے. وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ ایمان کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایمان کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، اور ہمیں اس ایمان کی قدر و قیمت اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے، اپنے خاندان والوں سے مفت حاصل ہو گیا. اور جو چیز مفت میں حاصل ہوتی ہے یقیناً اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے. انسان کے جس چیز میں محنت لگتی ہے اور مشقت ہوتی ہے اس چیز کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت اس کے نزدیک ہوتی ہے. اگر ایمان کی قدر و قیمت جاننا ہے تو دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو. اگر اس ایمان کی قدر و قیمت کو پہچاننا ہے تو پوچھئے صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے. اگر اس ایمان کی قدر و قیمت کو پہچاننا ہے تو پوچھئے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے انہوں نے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی ہے، کیسی کیسی اذیتوں کو اپنے اوپر جھیلا ہے. بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اور اس کے سینے پر چٹان رکھ کر اور کہا جاتا کہ تم کہو اللہ نہیں ہے. بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے اللہ الصمد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. ایمان اتنا پختہ تھا کہ چٹان بھی ان کے ایمان کو ڈگمگا نہ سکے، اور ریت پر انہیں لٹا کر جو تکلیفیں دی جاتی، جو مصیبتیں دی جاتی، وہ سب ہنس کر قبول کر لیتے. کیوں؟ انہوں نے ایمان کو بنانے کے لیے اپنی محنت کو اور اپنی مشقت کو ڈال دیا تھا. ساری تکلیفوں کو برداشت کر کے ایمان کو حاصل کیا تھا. تو کیوں نہ ان کا یقین ہو، اور کیوں نہ ان کے اندر وحدانیت ہو، اور کیوں نہ ان کے اندر اللہ کی محبت ہو، کیونکہ انہوں نے محنت سے حاصل کیا تھا. جب محنت سے حاصل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں اور قیامت تک ان کے ناموں کو روشن کر دیا. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر ہی پروانہ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے. یہ ایمان کی دولت. بھائی ایمان کی نعمت بڑی نعمت ہے. ابھی تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے. جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی اور اللہ اس دنیا سے ہمیں لے جائیں گے تب جا کر ہمیں احساس ہوگا، اندازہ ہوگا کہ یقیناً ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. جنت کی کنجی ایمان ہی ہے. اگر کسی گھر کو آپ کھولنا چاہتے ہیں اور تالا لگا ہوا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ چابی کی ضرورت پڑے گی. چابی جب اس میں ڈالیں گے تبھی تو وہ روم کھلے گا ہمارے لیے. اسی طرح جنت جو ہے، جنت کی کنجی ہے ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر ہم ایمان والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو پھر ہمیں یقیناً ایک نہ ایک دن جنت ضرور ملے گی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی مت ہونا. انسان کی زندگی میں اگر گناہ اور خطا اور لغزش ہو جائے تو ہونے دو، لیکن اس پر اللہ کے سامنے معافی مانگا کرو. اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے.
تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کو بنائیں اور ایمان کو بچا کر اس دنیا سے لے جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے جو وعدہ رکھا ہے اس وعدے کے مطابق ہمیں جنت مل جائے۔